بڑے سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، تھوڑے بندوں کو یاد ہوگا، بہت سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، آج صرف اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دو کہ دل دہل جائے، اندر کا دل ہل جائے، اپنا دل ہل جائے، جھٹکا لگے، ادھر دل ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر فیصلے ہو جائے۔ کیوں جی سنا تھا کسی نے؟ اور اللہ کو دینے میں دل ہلتا ہے، اور جب یہیں ہلتا ہے وہیں عرش ہلتا ہے اور وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک بابا جی کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات سنی کہ صدقہ وہ جو دل ہلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی، ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، محنت مزدوری کر کر کے بیچارے نے اشرفیاں جو ہیں وہ کٹھی کی تھی، محنت مزدوری کر کے جب اشرفیاں کٹھی کی تھی تو اس نے سا کے وہ ساری اشرفیاں وہ اللہ کے راستے میں دے دی، غریبوں مسکینوں کو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے۔ اب بیٹھے کہ وہ سنا تھا 10 دنیا 70 آخرت، اب ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کہاں ملیں؟ اب تکلیف پریشانی ہوئی، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا تو تھا وہی، ساری زندگی کا وہی نچوڑ تھا، اب تکلیف شروع ہوئی، کرتے کرتے پیچس اور مروڑ لگ گئے، تکلیف جو ایسی ہوئی، گھر کا بیت الخلاء کا نظام تو تھا نہیں، جنگل میں جا رہا آ رہا جا رہا، آخر وہیں بیٹھ گیا، جسم نچڑ گیا، بالکل نہ جسم کا پانی ختم ہو گیا تو ایک ڈھیلا اٹھایا سنجے کے لیے، دیکھا تو ڈھیلے کے اندر سے نیچے سے اشرفی نکلی، ہیں یہ کیا؟ دوسرا ایسا ہے، دوسری نکلی، پھر نیچے سے اور نکلی اور نکلی اور نکلی، وہ جتنے بھی دیے تھے 10 گنا مل گئے، ایسے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے کہنے لگا مولا دیتا ہے پر ہنگوا ہنگوا کے دیتا ہے، اب مجھ سے اتنا ہنگا نہ جائے۔ ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یقین ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، علی کرم اللہ وجہہ کے ہدیے اور ان کو اللہ کی محبت میں دینے پہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ یقین نہیں ہے، یقین جب ہوتا ہے پھر اللہ غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے۔ فرمایا سن لیں 2 مال ایسے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ان مالوں کو پہلے لوٹاتا ہے، ایک وہ جس کا جو حج پہ خرچ ہو، ایک وہ جو اہل عیال اور ماں باپ پہ خرچ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے پاس ایک خاتون آتی تھی، بیچاری بوڑھی، کہنے لگے ساری عمر میرے شوہر نے مجھے تنگیاں دی، جاتا ہے میرے شوہر شام کو جو باسی سبزی ہے بہت ساری لے آتا ہے، کہتا ہے پورا ہفتہ یہی کھاؤ، کپڑے ہیں تو کپڑے کا ایک لے آئے گا پرانا سا ایک کوئی میٹر کپڑا، کہا یہ پیمند لگاؤ، اور مال جو اس نے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا سود کھاتا ہے، بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، اور اسی قسمہ پرسی میں وہ خاتون بوڑھی فوت ہو گئی۔ اب اس کی آل اولاد میرے پاس آتی ہے، جب ٹوکن ملتا ہے میں حیران ہوں، اہل و عیال پہ زندگی کی تنگیاں کر دیتے ہیں، زندگی کی تنگیاں کر دیتے ہیں۔ گھی کتنے کا آیا حساب دو، چینی کتنے کی آئی حساب دو، آٹا کتنے کا آیا حساب دو، پیسہ پیسہ بنا کے رکھو، اور قدرت کا نظام بھی چلتا ہے، ایسا جھٹکا لگتا ہے وہ مال ایسی جگہ جاتا ہے جہاں دل بھی نہیں چاہتا پر چلا جاتا ہے۔ 2 مال ایسے ہیں، 2 مال ایسے ہیں جن کے خرچ کرنے پہ اللہ لوٹا کے پہلے اس مال کا صلہ دنیا میں دے گا، آخرت میں بھی لازم دے گا، اور ان مالوں میں سب سے پہلے حج کے اوپر جو خرچ کیا اور وہ جو والدین اور اہل و عیال پہ خرچ کیا، اللہ اس مال کا صلہ اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے، اس کی شان اونچی، اس کا لوٹانا اونچا، اپنی شان کے مطابق اللہ لوٹاتا ہے اور لازم لوٹاتا، لازم لوٹاتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں اپنے مال کی میں آپ کو خرچ کرنے کی ہمیشہ ترتیب بتاتا ہوں، کبھی بھی مال اپنا وہاں نہ دیں جہاں کسی نے کپڑا لگا دیا، مجھے نہ دیں۔ سب سے پہلی ترتیب جو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ رشتہ دار، ہاں رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جنہوں نے بے عزت کیا، ایسے رشتہ دار جنہوں نے ذلیل کیا مجھے یا میرے والدین کو، پر ہیں ضرورت مند، ہیں غریب، ہیں مفلس، ان رشتہ داروں کو سب سے پہلے مال دو، ان رشتہ داروں کو، وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى پھر یتیم ہے، والمسکین پھر مسکین ہے، اور پھر مسافر اور پردیسی کا چوتھا درجہ ہے،
سب سے پہلے وہاں دو، اگر نہیں دو گے پھر تمہارا مال ایسی جگہ خرچ ہوگا جہاں اللہ بھی ناپسند کرے گا اور اس کا حبیب بھی ناپسند کرے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے پچھلے ہفتے، ان سے ملاقات ہوئی تو میرے پاس آئے تو میں پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تلاش کر رہا ہوں۔ تلاش کیا؟ کہا کہ کمپنی کو لوگ درخواستیں دے جاتے ہیں اور یہ وہ کمپنی ہے، مالدار لوگ ہیں جن کی 2 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے، لوگ انہیں درخواستیں جاتے ہیں کمپنی کو، اور پھر کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی ان درخواستوں پہ تحقیق کرتی ہے کہ کیا واقعی ضرورت مند بھی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد جو نچوڑ نکالتی ہیں، آج میں آپ کے سامنے کو تھوڑا سا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نچوڑ نکالا، میں نے کہا تیرا بھلا ہو مجھے ذرا لکھ کے دے دے، میں جو چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں، خیال کرنا ان چوراہوں پہ پھرنے والوں کو نہ دینا، ان معذور بننے والوں کو نہ دینا۔ اس دن میں نے خود دیکھا ایک بندے کو، میں جا رہا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا اور دھوتی باندھی ہوئی تھی، ہاں میں کہا دوسری ٹانگ پیچھے باندھی ہوئی ہے۔ حج پہ ہم جا رہے تھے تو حج پہ نا ایک بازو کے ساتھ بچی بیٹھی تھی، ماں بیٹھی تھی، ہمارے ایک بندہ تھا وہ حرکتیں کرتا رہتا تھا، حرکتیں سمجھتے ہیں، چھیڑ چھاڑ، حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا اس نے بازو پیچھے باندھا ہوا ہے، اچھا میں کہا چھوڑ، کہنا نا میں تو چیک کروں گا۔ وہ افریقن تھے، بڑے تھے، اس نے پکڑا نا بچی کے بازو کو پیچھے باندھا ہوا تھا تو اس نے چیخ ماری، ساری مائیاں اس پہ جھپٹ پڑی، ہمیں کہا جان چھڑوا، مار کتے اس نے تجھے مار ڈالیں گے، یہ اس نے پیچھے بازو باندھا ہوا تھا، کٹا ہوا بازو نہیں تھا۔ جب ہم تلاش نہیں کریں گے پھر اپنا حق ایسی جگہ دیں گے جہاں حقدار نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں صدقہ بھی دیا بلائیں بھی نہیں ٹلی۔ اب میری اس بات کا جواب دو مجھے، صدقہ بھی دیا بلائیں بھی نہیں ٹلی، جس طرح صدقہ، زکوٰۃ، عشر، اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا ضروری ہے، اس کو تول کے، ناپ کے، ماپ کے، حساب کر کے، اس طرح اس کے آگے دینا کہاں ہے، یہ تلاش کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے اور کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نوٹ تبدیل ہوئے تھے، وہ لوگ جو مجھ سے پیسہ لے جاتے تھے وہ نوٹوں کی بوریاں بھر کے بینکوں کے باہر لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے خزانوں سے اگر پانا ہے تو میں آپ کو 2 راستے دیتا ہوں، اور وہ راستے مسلسل دے رہا ہوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے، کہ اگر تونگری کے رزق کے وسعت کے برکت عافیت کے دروازے کھلوانے ہیں تو حضرت امام حسین نے بن علی نے جو عمل فرمایا، سورۃ اخلاص کا عمل نہ چھوڑنا، پھر سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح کم از کم نہ چھوڑنا، پھر سورۃ اخلاص کا پڑھنا نہ چھوڑنا، تونگر کرنے کے لیے، معرفت اور روحانیت کے لیے، اللہ کی تعلق اور اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے، ان سے جو برکتوں اور رحمتوں، خیروں اور خوشیوں اور راحتوں اور رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور کھلتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے منوا کے جا، نسلوں سے ہلا دینے والا صدقہ فطر 200 روپے میں، 300 روپے میں صدقہ فطر کا گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر گھر کا اللہ نے تجھے وسعت دی ہے، اللہ نے تجھ پہ تونگری کے دروازے کھولے ہیں، تو گھر کا فی بندی کا 5000 روپے صدقہ فطر دے۔ اللہ نے اگر تجھ پہ وسعت کے دروازے کھولے ہیں، اور بعض اوقات وسعت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دل وسیع نہیں ہوتا، دل بڑا تنگ ہوتا ہے، اگر اللہ نے وسعت کے دروازے کھولے ہیں تیرے اوپر، تو وسعت کے دروازوں کو اگر کھلے ہیں تو پھر تو ایسا کر 5000 روپے فی بندے کے حساب سے فطرانہ دے، اور ڈھونڈ غریب اور ضرورت مند اور ان کو دے۔ ایک درویش زندگی کا سفر کر رہے تھے روحانیت کا، کچھ فقراء بھی ساتھ تھے، سخت سردی تھی اور برف تھی، پانی کہاں سے حاصل کرے؟ پانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نماز کا وقت ہے۔ آخرکار ایک فقیر نے اپنی پرانی گدڑی نکالی، اس کو رکھ کے آگ دی، اس آگ سے برتن میں برف ڈالی اور اس آگ سے وہ پانی بن گیا۔ سب نے اس سے وضو کیا،
उसके पास एक गुदड़ी पहनने की थी, एक गुदड़ी रखने की थी कि अगर वो मैली हो जाए तो मैं उसको फिर पहनूंगा। तो आपने पूछा अब अगली गुदड़ी का क्या बनेगा? तो उसने जवाब दिया, जिसकी खातिर उसको फना किया है वही अता करेगा। जिसकी खातिर उसको फना किया है वही अता करेगा। सफर में चल पड़े। चलते चलते एक जगह पहुंचे, एक गांव बस्ती थी। तो वहां एक साहब मिले। कहा, आपके अंदर कोई उस्मान नाम का शख्स है जो वालिद की तरफ से हसनी और हुसैनी है और वालदा की तरफ से अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है आप में? उन्होंने कहा, मैं हूं। कहा, आपने वुजू किया था और आपके काफिले ने, और गुदड़ी जली थी? कहा, हां। कहा, वो बंदा कहां है? कहा, ये है। तो कहा, उसके लिए गुदड़ी है। तो आपको कहा, किसने कहा? कहा कि मुझे हजरत हुसैन बिन अली ने, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने ख्वाब में आए। उन्होंने फरमाया, हमारा एक दोस्त है, उसके पास गुदड़ी नहीं है, और वो उसका दोस्त है जो अल्लाह की मोहब्बत में फना हो गया है, जो इश्क रसूल में फना हो गया है। वो एक कदम भी अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं उठाता और उसके अंदर आतिश इश्क बहुत बढ़ गई है। उसके दोस्त की गुदड़ी जल जाए, जाओ उसको ये गुदड़ी दे आओ। और जब उन्होंने खोली तो वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत आलीशान बनी हुई थी। तो इस फकीर ने अपने मुर्शिद शेख उस्मान की तरफ देखा। आपने फरमाया, अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है, ले ले। अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है, ले ले। और फिर फरमाया, जो अल्लाह की मोहब्बत में और आका की एक एक सुन्नत में फना होता है, उसके साथ ऐसी ही मदद होती है। फिर अपने साथ अल्लाह की मदद के वाकयात सुनाने शुरू किए। वो दुर्वेश जिनको लोग लाल शाहबाज कलंदर कहते हैं, असल नाम उस्मान है। वालदा की तरफ से सिद्दीक अकबर की औलाद, वालिद की तरफ से हसनी हुसैनी है। वो हर वक्त सुन्नत में फना होते थे और अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क मुस्तफा में और आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को चुनते थे कि मेरा कोई कदम कमली वाले की सुन्नत और इत्तिबा के बगैर ना उठे। इतना हो गए कि वो लाल बन गए। लाल कहते हैं, लाल के दो हैं कि एक तो लाल कीमती है, लाल बदख्शां, इतने कीमती बन गए अल्लाह की नजर में। और दूसरा लाल यह है जैसे लोहा जल जल के लाल होता है, और जब कोई चीज आग में तप के लाल होती है फिर उसको उसके मुताबिक ढाला जाता है कि उसको क्या बनाना है। जब तक लाल नहीं होती वो ढलती नहीं। इसी तरह बंदा इश्क मुस्तफा में जब लाल होता है, और लाल कब होता है? जब ठोकरें लगती हैं, नागवारियां आती हैं सच्ची राहों पे। हमें तो कोई ठोकरें नहीं लगी, हमें तो कोई नागवारियां नहीं आई। हम तो बेहतरीन बिस्तरों पे और लाजवाब खानों में और बेहतरीन नेमतों में, तस्बीह खाने में हैं। लेकिन यहां भी रह के अंदर कहेगा निकल जा यहां से। मैं कि जब वो लाल बनता है फिर अल्लाह पाक उसको एक परवाज अता फरमाते हैं जो लाहूती परवाज है, जिसको शाहबाजी परवाज कहते हैं। लाल शाहबाज परवाज अता करते हैं और अल्लाह अपने वली को वो कदम देते हैं कि पहला कदम 1400 मील का होता है, तय्युल अर्ज होता है। फिर उसके कैफियत में एक पल में अल्लाह की मोहब्बत और अर्श पे पहुंचता है, उसकी परवाज होती है। फिर उसकी तवज्जुहात की परवाज ये होती है, तवज्जुहात की परवाज कि मीलों दूर हजरत सिद्दीक, हजरत फारूक आजम मिंबर पे खड़े हैं और हजरत सारिया को फरमा रहे हैं, सारिया पहाड़ की तरफ देख, पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है। फिर लाहूत ला मकान होता है, फिर लाहू के ला मकान होता है।
हाँ, ये जो लफ्ज मलंग है ये बड़ा ताकतवर लफ्ज है। मल कहते हैं पहलवान को, जो पहलवान अंग अंग पे कमली वाले की अदाओं को काबू में ले आए, उसका नाम मलंग है। मल कहते हैं पहतान को। खटमल, खाट का पहलवान जो बड़े बड़े पहलवानों को हिला के रख दे, ये मल कहते हैं पहलवान को। अंग कहते हैं एक एक जोड़ को। आका का फरमान मफहूम है 360 जोड़ हैं जिसमें, जो 360 जोड़ों का पहलवान हो कि एक एक जोड़ को मेरे कमली वाले की अदा में, मेरे कमली वाले की इत्तिबा में एक एक जोड़ को लगा दे, गुलामी में लगा दे। शादी है, गमी है, जिंदगी का कोई रुख है, आका की गुलामी पे लगाए और पहलवान बन के, जैसे पहलवान हिलने नहीं देता, फिर जब किसी को पिछाड़ता है हिलने नहीं देता, जो नफ्स और शैतान को, रिवाजों को पिछाड़ दे, उसको कहते हैं मलंग। ये दो लफ्जों से मिला है। जो कमली वाले की गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं, उसकी तबीयत चाहे, उसका मन चाहे, उसके जज्बे चाहे, पर वो तबीयत और जज्बे और मन अगर वो ज्यादा ताकत भी पकड़े तो मलंग की तरह गर्दन से पकड़ के उनको कह दे, नहीं, अब मैं कमली वाले का गुलाम हूं, तेरा गुलाम नहीं हूं। आदत का गुलाम नहीं, तबीयत का गुलाम नहीं, रिवाज का गुलाम नहीं, सोचों का गुलाम नहीं, अब मैं आका का गुलाम हूं। और इस गुलामी में मैं अब इतना ताकतवर हूं कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है। अब तू सर नहीं उठा सकेगा, नफ्स है, शैतान है, आदत है या तबीयत है। जो इस पे गालिब आ जाए वो है मलंग। जो इस पे गालिब आ जाए, अल्लाह वाले ऐसे बिठा बिठा के मश्क करवाते थे, जैसे आप माशाल्लाह जज्बों से बैठे हैं, कदम कदम पे मश्क होती थी तबीयत में। फिर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता फिर तबीयत का हिस्सा बनती है। पहले कहा आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। पहले आदत बनती है। हमारे यहां स्कूल में पढ़ते थे तो पीटी करवाते थे, कहते थे एक कदम यूं रखो, एक कदम यूं रखो। उसमें जो फेल हो जाता था वो होता था जो मान के नहीं चलता था। हमारे यहां एक रिटायर्ड फौजी होते थे, अकबर साहब, नेक आदमी थे, और उनकी भी एक बात सुना दूं। रिटायर हो गए तो मैं गली से गुजरता था, तो वो गली में एक दुकान होती थी छोटी सी, वहां बैठे होते थे। तो मैं उन्हें सलाम करता था और कहता था, सर कोई तस्बीह, कोई वजीफा, कोई अल्लाह को थोड़ा सा वक्त दे दे। बड़ी मोहब्बत से। अपने दौर में बहुत दबंग आदमी थे, गालियां देते थे, यहां से सिगरेट पकड़ते थे, इस उंगली से मुट्ठी से पीते थे, पता नहीं कैसे पीते थे। कहते थे हाँ बेटा करूंगा। एक दफा का वाकया हुआ, मैंने उन्हें देखा कि वो गाड़ी की, आज भी मंजर मेरे सामने, अगली सीट बिल्कुल सीधी है और वो सीधे। मैंने कहा कोई हादसा हुआ है। कई माह के बाद देखा तो वहां वॉकर में बैठे हुए हैं दुकान पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको, कहा मेरा हादसा हो गया, मेरी टांगें टूट गई और बड़ी मुश्किल से आप जाके लगी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाहर आके बैठता हूं। तो फिर मैंने वही बात कह दी, क्योंकि फकीर की सदा तो वही है, एक आने का सवाल है, कोई दे न दे। फकीर तो एक आने का, एक पाई का, एक रुपए का सवाल करेगा। मैंने फिर वही सवाल किया तो उनके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, गौर से सुनिएगा। कहा बेटा तुम कहते थे, तुम्हारी बात बहुत अच्छी थी, पहले जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता था। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। तस्बीहाने में बैठने वालों, आज दिल भी साथ दे रहा है, जिस्म भी साथ दे रहा है। अगर ये दिल कभी कहे ना यहां से जा और निकल, इस दिल को मनाने ला, आज जिस्म साथ दे रहा है। बेटा पहले दिल साथ नहीं देता था, जिस्म साथ देता था। अब दिल साथ देता है, खड़ा हो, अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठा, चल। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता।
اب دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ یہ جو جتنا عرصہ جسم ساتھ دے رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ اس جسم کو اپنے ساتھ لے لیں، اس جسم کو اپنے ساتھ لے لیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ جس جسم ساتھ ہوگا تو اندر اللہ کی محبت کی آتش، آگ پیدا ہوگی اور عشق پیدا ہوگا، اور عشق ایسے پیدا ہوگا کہ ان کے دیکھنے سے ہی زندگی کے طرز اور انداز بدل جائیں گے، دیکھنے سے زندگی کے انداز۔ فرمایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا تھا اس کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا اس کے چہرے پہ نور آتا تھا، جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا کئی دن اس کو نماز کا خشوع اور دھیان ملتا تھا ان کے چہرے کو دیکھنے سے۔ کیوں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے اندر وہ دل سے چیزیں نکل کے چہروں میں آتی ہیں۔ کیوں کہا؟ کچھ ہستی ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کیوں کہا؟ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے ان کو ادب سے دیکھنے سے۔ فرمایا جس کے والد فوت ہو جائیں، بیوہ والدہ ہو، اور وہ صرف ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرے، بڑھاپے میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور ان کی سے محبت کرے اور احسان کرتا رہے، احسان کرتا رہے، احسان کرتا رہے۔ فرمایا کبھی نہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوگا، نہ صحت کی تنگی میں، نہ زمانے کی تنگی میں، پریشانی میں نہیں ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا ان تین چیزوں میں مبتلا اگر دیکھو تو سمجھ لو کہ والدہ کے ساتھ اس کا معاملہ نامناسب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ملتا ہے، کعبہ کو دیکھنے سے، آقا کے روزے کو دیکھنے سے، قرآن کو دیکھنے سے بھی ملتا ہے، زمزم پینے اور دیکھنے سے بھی ملتا ہے، کسی اللہ کے دوست کو دیکھنے سے بھی ملتا ہے۔